بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نہیں وہ تو خود پی جاؤں گی، اس کے چہرے سے تو لگ رہا تھا واقعی وہ یہ بھی کر ڈالے گی۔ مجھے بھی کچھ شک تھا تم پر، ویمپائر بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہیں اور خون بھی پیتی ہیں۔ الیار پوری سنجیدگی سے اسے جلا رہا تھا۔ موقع ملانا تو سچ میں خون پی جاؤں گی، تمہارا ذلیل انسان۔ سمین کے ارادے سچ میں نیک نہیں تھے۔ ہائے بی بی جی، کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہمارے چھوٹے صاحب آپ کے شوہر ہیں، عزت سے۔ تم سے میں نے پوچھا؟ ملازمہ کو بیچ میں ٹوک کر وہ دہاڑی۔ الیار نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ ملازمہ جلدی جلدی نامے سر ہلا رہی تھی۔ تو کس خوشی میں مجھے شوہروں والا درس دیا جا رہا ہے؟ کوئی شوہر وہر نہیں ہے یہ میرا، اور خبردار جو اسے میرا شوہر کہا تو وہ تو جیسے انگارے چبائے ہوئے تھی۔ آج سے پیپر شوہر کہنا اوکے، میڈم کو بیوی کہلانا پسند نہیں، سب عورت سمجھنے لگیں گے اور انہیں خود کو لڑکی ثابت کرنا ہے۔ اف، اس کی چلتی زبان۔ ملازمہ مسکراہٹ چھپا کر دوپٹہ ٹھونسنے لگی اور سمین تیزی سے چل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم؟ انگلی اٹھا کر دانت پر دانت جمائے کہا۔ کیا تم؟ اس کی وہی انگلی اپنی انگلی میں پھنسا کر اس نے ہونٹ گول کیے۔ دیکھ لوں گی تمہیں۔ دانت پیس کر اپنی انگلی چھڑانی چاہی، مگر الیار نے یوں ہی ہونٹ گول کیے ہوئے اس کی انگلی نہیں چھوڑی۔ سمین نے زور لگا کر مگر بے سود۔ الیار کی آنکھیں مسکرا دیں۔ سمین نے الیار کا ہاتھ تھام کر اپنے دانت گاڑے۔ اوف، جنگلی بلی نے بہت زور سے کاٹا تھا، وہ تو تڑپ کر اس کی انگلی چھوڑ چکا تھا۔ ہاتھ دیکھے تو دانت کے نشان تک ابھر آئے تھے۔ پھپھو وغیرہ ابھی تک نہیں آئے ہیں؟ الیار جیسے ہی نیچے ڈنر کے لیے آیا ان لوگوں کی غیر موجودگی پر تعجب سے پوچھا۔ ساتھ ہی کرسی کھینچ کر وہ ممی ڈیڈی کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ثاقب اپنے دوست کی فیملی فنکشن میں گیا ہے، ساتھ ہی سب کو لے کر گیا ہے، تم بھی تو جانے والے تھے نا؟ فائق صاحب نے سیلڈ کھاتے ہوئے سادگی سے الیار کو بتا کر پوچھا بھی۔ نگار بھی اب اپنی پلیٹ کھسکائے ہوئے الیار کو دیکھ رہی تھی، جو بہت ہی فریش سا ہر روز سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا، ویسے بھی جانا بھی تھا۔ وہ بس ہلکے سے مسکرایا۔ ویسے مجھے جانا نہیں تھا، وہ بس ہلکے سے مسکرایا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر سیلڈ میں چمچہ بھر کر اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ ایک نگاہ ادھر بھی دیکھا جدھر سے سمین کو آنا تھا۔ ملازمہ سے کہلوا تو دیا تھا مگر وہ ابھی تک آئی نہیں تھی۔ کہیں میڈم کا ارادہ نہ آنے کا تو نہیں؟ وہ دل میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا جب نگار کی آواز کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی ایلی کو کہاں پسند ہے ایسے فنکشن، بیزار سا رہتا ہے۔ اپنی شادی تک میں یہی حال تھا اس کی بیزاری کا۔ نگار نے اپنا بولنا فرض سمجھا تھا۔ کانٹے کی مدد سے کھاتی وہ بہت زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی۔ فائق صاحب نے ان کا مطمئن چہرہ دیکھ کر بس طنز سے مسکرائے۔ ممی ہم کوئی اور باتیں کریں پلیز۔ اس بار الیار نے ماحول کو خراب ہونے کے لیے انہیں ٹوکنا ضروری سمجھا۔ وہ کچھ بولتی کہ سمین کو آتے دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ اسے دیکھتے ہی ان کے منہ میں جیسے کڑوی چیز گھل گئی تھی۔ فریش سی وہ ہمیشہ کی طرح حسین مورت انہیں سراپا جلا چکی تھی۔ الیار نے چپکے سے اسے دل میں اتارا۔ فائق صاحب البتہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ السلام علیکم۔ ٹیبل کے قریب آ کر پوری طاقت سے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سلام بھی جھاڑا تھا۔ انداز میں کوئی بھی جھجک، کوئی بھی گھبراہٹ نہیں تھی، جیسے ہمیشہ ایسی ہی نڈر سی رہتی ہو۔ الیار نے دل میں اس کے بے خوف انداز کو دیکھ کر خیر کی دعا مانگنی شروع کی۔ صبح سے وہ شیرنی بنی پھر رہی تھی اور اب ڈنر کے وقت اس کے یہ انداز۔ بیٹھی بھی کہاں تھی؟ بالکل اس کے پاس والی کرسی پر۔ اس طرح کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے پر فائق صاحب نے سر اٹھا کر بڑے غور سے سمین کا تپا مگر بے دھڑک انداز دیکھا تھا۔ اس گھر میں کسی نے بھی ایسی جاہلانہ حرکتیں نہیں کی، چیئر پر بیٹھنے تک کی تمہیں تمیز نہیں؟ نگار کی تو سر سے لگی اور پیر پر بجھی تھی۔ اسے اتنے حق سے الیار کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھتے دیکھ کر جب سب ان کی مرضی کے مطابق ہوا تو سمین کے انداز تبدیل ہو گئے۔ وہ چڑیا جیسے دل والی جس کی کوئی اوقات نہیں تھی ان کے آگے انہیں منہ بھر بھر کے جواب دے رہی تھی۔ وہ ابھی اس کا حق جتاتا ہوا رویہ، وہ تو سر سے پیر تک جل گئی تھی۔ اس گھر میں شاید سلام کا جواب بھی دینا کسی نے کسی کو نہیں سکھایا۔ ساری تمیزیں مجھے سکھانے
میں صرف ہو رہی ہیں۔ وہ اتنے طنز سے نگار سے بولی تھی کہ اہلیار نے اپنا سر کرسی کے پیچھے بے بسی سے ڈھلکا دیا۔ فائق صاحب کی آنکھوں میں سمین کی طرف دیکھتے ہوئے طاہر سمٹ آیا، کہیں انہوں نے غلط تو نہیں سنا تھا۔ وہ اتنی نڈر کب سے ہو گئی؟ وعلیکم السلام، کھانا کھائیں سمین؟ اب اہلیار نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہا، تمہیں نہیں کیا سلام، اپنی چونچ بند رکھو تم۔ اہلیار کا دل کہا اپنے بال نوچ لے، یا اس کا جو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اچھا پھر کسے کہا؟ یہاں کسی کو تمہارے سلام کا انتظار نہیں تھا۔ وہ نگار تھی، آج تک انہوں نے اپنے آگے کسی کا سر نہیں اٹھانے دیا تھا۔ وہ تو ان کی سب سے بڑی دشمن کی بیٹی تھی، اسے تو وہ بخش ہی نہیں سکتی تھی۔ ساس بہو کی لڑائی میں وہ دونوں بس انہیں دیکھ رہے تھے، ایک پریشان تو ایک آرام سے معاملہ سمجھ رہا تھا۔ سلام کرنا مستجب ہے، ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، جان پہچان رشتہ داری دیکھ کر نہیں۔ الحمدللہ یہاں سب مسلمان ہی بیٹھے ہیں، اس لیے کر لیا، ویسے آپ کو بھی ہرگز نہیں کیا تھا۔ مسکراتی نظروں سے وہ نگار کو بری طرح سے جلا چکی تھی۔ اپنی اسلامیت کے درس اپنے تک رکھو، یہاں سب کو معلوم ہے تم کتنی مذہبی ہو، خود تو سب بھلا کر میرے بیٹے کو پھانس لیا، اس وقت تو یاد نہیں تھا واجب مستجب۔ نگار بہت نخوت سے ناک چڑھا کر اسے دیکھ کر بولی۔ اہلیار اس بار آرام سے کونی ٹیبل پر ٹیک کر باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا، کون کتنا ایک دوسرے پر پتھر پھینک سکتا ہے وہ بھی دیکھے۔ فائق صاحب بھی آرام سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سالاد کھا رہے تھے، جیسے بڑی اچھی مووی دیکھ رہے ہوں۔ پہلے تو آپ کو بتا دوں، شاید آپ کو یاد نہیں، آپ کا بیٹا میرا شوہر تھا، اس لیے میں گنہگار نہیں، وہ خوب چبا چبا کر بولتی، ان کے شعلے ور آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھ کر بولی۔ دوسرے آپ کا بیٹا دودھ پیتا بچہ نہیں تھا جسے میں نے پھنسایا، پورا کا پورا سانڈ ہے، اسے پھنسانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، وہی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ آرام سے سب سنتے فائق صاحب کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں، وہ کیسے اتنا تبدیل ہو سکتی ہے؟ وہیں اہلیار نے اپنے سانڈ کہنے پر بری طرح سے تپ گیا۔ سمین اسے دیکھنے سے اس بار بچ رہی تھی، ورنہ اسے ہنسی آ جاتی۔ تم نے میرے بیٹے کو سانڈ کہنے کی ہمت کیسے کی؟ تمہیں معلوم ہے وہ اتنا ہینڈسم ہے کہ لاکھوں لڑکیاں اس سے شادی کے لیے منتظر ہیں۔ جاہل لڑکی! نگار نے سمین کو کھا جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی، بری طرح سے بھڑکی۔ وہ اسے شعلہ ور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی تعریف پر اہلیار نے اس بار سمین کو مسکرا کر دیکھا۔ چپکے سے دیکھتی سمین نے منہ ٹیڑھا کیا۔ آپ شاید اب بھی ایک صدی پیچھے ہی جی رہی ہیں، کبھی ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھا ہے کیا؟ ہینڈسم بھی شاید نہیں دیکھے ہیں، لڑکیاں اب بس گورے گورے اسمارٹ لڑکے پسند کرتی ہیں، جیسے کورین سیریل والے ہوتے ہیں، کالے کلوٹے سانڈ نہیں۔ ویسے آپ کی غلطی نہیں، ہر ماں کو اپنا کالا کلوٹا بچہ چاند سورج جیسا نظر آتا ہے، واقعی آپ کی غلطی نہیں، وہ جھوٹے افسوس سے کہتی، شکل بیچاری بناتی بہت ہی دکھ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نگار کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ فائق صاحب نے اس بار بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا تھا۔ ہائے رے اس کی مکاریاں! اہلیار نے شکایتی نگاہوں سے اپنی محبوب بیوی کو دیکھا۔ وہ ناک چڑھا کر آرام سے کھانا اپنی پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ نگار کے ساتھ ساتھ اس نے اہلیار سے بھی روم میں جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ والا پورا بدلہ لے لیا تھا۔ اپنی گوری چمڑی پر اتنا غرور ہے کیا تمہارے پاس سوائے حسن کے؟ نگار تو توے پر بیٹھی چلبلا رہی تھی۔ اللہ نے اتنی حسین بنایا ہے مگر استغفار کا بھی غرور نہیں کیا۔ میں کیا ہوں آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھ لیں، وہ دن رات بس تعریفیں کرتا پھرتا ہے۔ ہنسی روکنے کے چکر میں فائق صاحب کو کھانسی آئی تھی، انہوں نے جھٹ سے ٹیبل سے پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ جھوٹ بول رہی ہے ممی! اہلیار بری طرح سے گھبرا گیا، وہ اپنی لڑائی میں اس کے پول کھول رہی تھی۔ سمین کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دیتے ہوئے نگار کی طرف دیکھا، جن کے نتنے تک غصے سے بھڑک رہے تھے۔ میرا بیٹا بہت ہی بھولا بھالا ہے، وہ تمہاری چالاکیاں کہاں سمجھ سکتا تھا، مگر میں سمجھتی ہوں تم جیسی بد زبانی کرنے والی اور لوز کریکٹر کی لڑکیوں کو، جو اپنی ہی اداؤں سے امیر لڑکوں کو پھانستی ہیں۔ نگار بھڑک کر اس بار آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی۔ ابھی تک سکون سے سب سنتے فائق صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں بد زبان اور لوز کریکٹر اور آپ کا بیٹا بھولا بھالا؟ وہ بغل میں بیٹھے پریشان ہو چکے اہلیار کو طنز سے دیکھ کر بولی۔ سمین بس کرو اب بدتمیزی کرنا، اہلیار نے آنکھیں دکھائیں۔ اس کا صبر لبریز ہو رہا تھا، ڈر تھا یہ زبانی جنگ خطرناک موڑ نہ لے لے۔
کہ دونوں میں سے کسی ایک کا دل دکھ جائے، اور اسے یہی منظور نہیں تھا۔ مجھے آنکھیں مت دکھاؤ ورنہ تمہارا منہ نوچ لوں گی، اتنی بدتمیزی۔ اہلیار نے تپ کر دانت پیسے۔ وہیں فائق صاحب بہت تعجب سے سمین کے بھڑکے ہوئے روپ کو دیکھ کر سنجیدہ ہو گئے تھے۔ نگار غصے سے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھولے بھالے بیٹے کے کارنامے تو پوچھ لیں، جو بڑے آرام سے دوسروں کو شیشے میں اتار کر ان کا استعمال کرتا ہے۔ اس کا کریکٹر ناپا ہے کبھی آپ نے؟ پوچھیں اس سے کیا کیا مطلب نہیں نکالتا، پھر آئی مجھے گالی دینے۔ وہ ان کی باتوں سے وہ بھی بولی جو بولنا نہیں چاہتی تھی۔ اس بار اہلیار نے دکھ سے اسے دیکھا۔ غصے میں وہ اس کے دل پر ہاتھ ڈال رہی تھی۔ فائق صاحب اب بہت سنجیدہ ہو گئے۔ اپنا بولنا اب ضروری لگا۔ سمین اور نگار ختم کرو یہ بیہودہ باتیں، بس بہت ہو گیا۔ گھر ہے، ساس بہو کا ڈرامہ نہیں، اب کسی کی آواز نہ نکلے۔ ان کا بولنا تھا کہ سمین چپ سی ہو گئی۔ اہلیار نے سکون کا سانس لیا۔ نگار نے چمچہ زور سے پلیٹ میں پڑھا تھا۔ بیہودگی آپ کی بیٹی دکھا رہی ہے، دیکھ لیں فائق، یہ ہے آپ کی سگی جس کی اپنی اوقات بھول کر اپنی اصلیت پر آ کر ایسی زبان کھلی ہے۔ اسے سر چڑھایا تو دیکھیں کیسی نیچ حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ وہ چپ کہاں رہ سکتی تھی؟ سختی سے خود کو دیکھتے فائق صاحب سے نفرت سے بولی۔ اہلیار نے اپنی پیشانی ملتے ہوئے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا ہے میری اوقات، آپ اچھے سے بتا ہی دیں آج۔ سمین پورے غصے سے پلیٹ زور سے کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ نگار تو نگار دونوں ہی ساکت رہ گئے۔ تمہاری اوقات یہی ہے، تمہارا باپ تمہیں دو کوڑی کا نہیں سمجھتا، اور تمہارا شوہر تمہیں استعمال کر کے ایک کونے میں پھینک چکا ہے۔ اس گھر میں تمہاری حیثیت ٹھکرائی ہوئی لڑکی کی ہے۔ اس بار جیسے انہوں نے سمین کے دل پر ہاتھ ڈال دیا تھا، یہی کانٹا تو تھا جو بار بار اہلیار کی محبت کے بیچ گڑ جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر جو رنگ گزرے، اس سے اہلیار تو کیا فائق صاحب کے بھی چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ ممی پلیز لیو اٹ۔ سمین کا دھواں ہوا چہرہ۔ اہلیار ہلکے سے چیخا۔ اس نے آخری کوشش کی تاکہ وہ چپ ہو جائیں۔ شٹ اپ، تم تو چپ ہی رہو، ہمارے بیچ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس لڑکی سے تو میں نمٹنے کو بالکل تیار ہوں، بہت زبان کھل گئی ہے اس کی۔ نگار نے اہلیار کو بری طرح سے جھک کر سمین کو طنز سے دیکھا۔ میری زبان آپ کی ذلیل اور حقارت بھری باتوں نے کھولی ہے۔ کیوں بار بار آپ مجھے اپنی اوقات دکھانا چاہتی ہیں؟ میرا باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک، میرا شوہر مجھے استعمال کر کے پھینک چکا ہے، اس پر ہزار لعنت، مگر آج آپ کی اوقات بھی دکھا دیتی ہوں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے۔ آپ کو آپ کے پہلے شوہر نے آپ کو محبت نہیں دی، اور میرے باپ نے کبھی آپ کو اپنی محبت کے لائق نہیں سمجھا۔ یہ ہے آپ کی اپنی اوقات۔ آپ دو مردوں کی بیوی بنی اور دونوں ہی نے آپ کو ٹھکرایا۔ اب اس گھر میں آپ کی بھی وہی حیثیت ہے جو میری ہے۔ نگار بیگ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت ہی زہریلے لہجے میں ان کی اوقات یاد دلا گئی تھی۔ نگار کا چہرہ اس اہانت پر سیاہ سا ہو گیا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ اس بار اہلیار اپنی کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ پوری جارحیت سے اس کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ آگے اگر ایک لفظ بھی بولا نہ تو اس بار وہ جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا۔ وہ یہ موضوع تھا جو اہلیار کے دل کا داغ تھا۔ اس نے دیکھا تھا نگار کو اس آگ میں جلتے ہوئے، تڑپتے ہوئے۔ اپنی ممی کے اس راز کو وہ یوں سرِ عام اچھال نہیں سکتا تھا اپنے لیے۔ اہلیار کی آنکھوں میں ایسا سرد پن، ایسا غصہ۔ سمین کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی، وہی نگار کے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ انہیں آج پھر سے یہ یقین ہو گیا تھا ان کا بیٹا سب سہ سکتا ہے مگر اپنی ماں کی بے عزتی نہیں۔ فائق کی آنکھوں میں بہت کچھ جلنے لگا تھا۔ اندھا اعتماد کبھی کبھی بہت برا ثابت ہو سکتا ہے، یہ اہلیار اب تک نہیں سمجھ پایا ہے۔ وہ اب بھی حقیقت پر یقین نہیں کرے گا، یہ سوچ کر فائق صاحب بس تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ساری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں تمہاری ایسی گری ہوئی باتیں بھی برداشت کر لوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں یہ بات کہنے کی؟ یہ ان لوگوں کا پرسنل میٹر ہے، تم کون ہو دخل دینے والی، انہیں یہ احساس دلانے والی؟ وہ سمین کے بازو میں انگلیاں گاڑتا بہت غصے سے اسے دیکھ کر ہرا رہا تھا۔ اور میرے بارے میں ان کی ساری گری ہوئی باتیں برداشت کر لوگے؟ وہ جو چاہے کہیں میرے بارے میں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ ہمارے پرسنل اچھالے تو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بار بہت چپتا ہوا سوال کیا تھا اس نے۔ یہاں میں تمہارے بارے میں نہیں بات کر رہا، وہ جو کہیں تانے دے، مگر میں ان مردوں کی طرح نہیں کرتا ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تمہیں میں نے اپنی بیوی سمجھا ہے نا، تمہیں اپنی بیوی سمجھ کر پوری عزت دیتا ہوں نا، دیتا ہوں یا نہیں؟ وہ اس بار اس کا بازو
دوبارہ جھنجھوڑ کر سرد لہجے میں بولا۔ فائق صاحب نے جلتی آنکھوں سے نگار کو دیکھا۔ اس وقت نگار نے بھی انہیں دیکھا تھا۔ بڑی جتاتی نگاہ تھی ان کی۔ فائق نے بس انہیں سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نگاہ موڑ لی۔ بیوی کیسی؟ بس نام کی بیوی، مانا ہے، اور عزت کی بات ہی مت کرو تم۔ اگر عزت کرتے تو اپنی ممی سے 2 باتیں تو کہہ سکتے ہو، ان سے میری عزت کروا سکتے ہو۔ بولتے بولتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگی۔ اتنی دیر سے اگر ممی کی برداشت کر رہا ہوں تو تمہاری بھی تو برداشت کر رہا تھا نا میں نے تو دونوں کی باتیں برداشت کی، اور ممی کو تو تم چھوڑو، تم بھی تو چپ نہیں ہوئی، تم نے مانی میری بات۔ جو توقع تم رکھتی ہو میں بھی اسی توقع سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم بھی میری بات مان کر ابھی ان سے سوری کرو گی؟ اس کا بازو اسی طرح جکڑے جکڑے وہ سمین سے کہہ کر نگار کو بہت ہی سکون پہنچا رہا تھا۔ اس کی گردن غرور سے تن سی گئی تھی۔ انہوں نے بہت گھمنڈ سے خاموش جبڑے بھینچے بیٹھے فائق صاحب کو دیکھا تھا۔ سمین کے ہونٹ لرزے تھے، آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا سوری کرو سمین، ابھی کے ابھی ممی سے سوری کرو۔ اہلیار نے اس کا بازو ہلا کر قطعیت سے کہا۔ سمین کی آنکھیں ڈبڈبائی، مڑ کر تنی ہوئی گردن لیے بیٹھی نگار کو دیکھا، پھر اہلیار کو۔ اس کا بازو دبوچے بہت سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمین کی نگاہ اس بار فائق صاحب سے ملی۔ اگر وہ آج اس کے ساتھ ہوتے تو اس کی آنکھوں میں مچلتا یہ سوال انہوں نے صاف پڑھا تھا۔ سوری، بہت ہی مشکل سے یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ اہلیار کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے اور نگار کا سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا۔ اہلیار نے سمین کا بازو آہستہ سے چھوڑ دیا۔ سمین چاہتی تھی بھاگ جائے مگر پاؤں وہیں جیسے جڑ گئے تھے۔ نگار کی نگاہوں میں بے عزتی کا ایسا شدت کا رنگ لیے ہوئے تھی کہ سمین کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر پہلے چلنے والی زبان جیسے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ کھانا کھاؤ سمین۔ اہلیار دل میں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ جو کیا اس پر شرمندگی تو نہیں تھی، مگر اب اس کے چہرے پر چھایا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سمین ایسے بیٹھی جیسے روبوٹ۔ فائق صاحب نے اپنی پلیٹ زور سے پرے کی تھی، سب کے سر ان کی طرف گھومے تھے۔ سمین سوری کر چکی تو نگار اب تمہاری باری، اٹھو تم بھی سوری کرو سمین سے۔ اچانک فائق صاحب جو بولے اس پر پھر سے سناٹا چھا گیا تھا۔ وٹ ڈو یو مین؟ میں سوری کروں؟ نگار نے نخوت سے گردن جھٹک کر انہیں ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں۔ اہلیار خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سمین کا بھی سر جھکا، سر اٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا تم بھی سوری کرو سمین کو، تم نے بھی تو اس کی بے عزتی کی ہے، صرف وہ کیوں سوری کرے تم سے؟ تم کیوں نہیں؟ وہ بہت طنز سے چہرے پر سختی لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ بات ختم ہو گئی، لیو اٹ۔ اہلیار چپ نہ رہ سکا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک چکے تھے۔ ڈیڈ بات ختم ہو گئی۔ اہلیار بہت تحمل سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ! وہ ایک دم سے غرائے۔ اہلیار سمین بھی حیران رہ گئی تھی۔ یہ میری اور میری بیوی کا پرسنل میٹر ہے۔ جیسے میں باپ ہو کر بھی کچھ نہیں بولا، ویسے ہی تم بیٹے ہو کر بھی چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھتے رہو۔ وہ جو بولے تھے اہلیار ساخت ہو گیا تھا۔ سمین نے ایک نظر انہیں دیکھ کر پھر سے نگاہ جھکا لی۔ اور تم نگار، اگر اس کی زبان بہت چل رہی تھی تو تم بھی تو اس کی بے عزتی کر رہی تھی، تو معافی صرف وہ کیوں مانگے؟ تم بھی اس سے سوری بولو۔ وہ جو کہہ رہے تھے، نگار غصے سے بھڑک گئی۔ میں کیوں مانگوں معافی؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے انہوں نے کھا جانے والی نگاہوں سے سمین کو دیکھا۔ اگر وہ 2 ٹکے کی ہے تو تم بھی میری نظروں میں 2 ٹکے سے گری ہوئی ہو۔ میز پر ہاتھ مار کر انہوں نے جیسے طوفان لا دیا تھا۔ ڈیڈ! اہلیار کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ! کہا نا آواز نیچی رکھنا۔ جسٹ شٹ اپ! کہا نا آواز نیچی رکھنا۔ انہوں نے اہلیار کو انگلی دکھا کر خاموش کر دیا۔ بہت دن سے سارے تماشے دیکھ رہا ہوں، روز روز کے جھگڑے بھی، اور تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ کس حیثیت سے تم نے اتنے حق سے سمین سے معافی منگوائی؟ ہوتے کون ہو تم اس کے؟ اہلیار نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اپنے لب کھولے۔ بیوی ہے وہ میری۔ بیوی؟ وہ طنز سے مسکرائے۔ تو مسٹر اہلیار، جیسے تم اپنی بیوی کو مجبور کر سکتے ہو اپنی ماں سے سوری بولنے پر، ویسے ہی میں بھی مجبور کر سکتا ہوں اپنی بیوی کو سوری
بلوانے پر، اپنی بیٹی کی بے عزتی کرنے پر۔ وہ جو بولے تھے، اس بار اہلیار کا سر جھکا تھا اور سمین وہ تو بس ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا، آج بیٹی کا اتنا خیال آ گیا ہے؟ نگار نے استحضائیہ انداز میں باپ بیٹی کو دیکھا۔ بیٹی وہ ہمیشہ سے تھی، مگر جب میں نے ساری بات ختم کر دی تمہارے بیٹے کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی تو یہ روز روز کا تماشا کیوں لگائی رکھتی ہو تم؟ وہ اس بار ٹیبل پر ہاتھ مار کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سب چپ کے چپ انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم بار بار اس کی اوقات بتانے پر کیوں اتر آتی ہو؟ اس کی اوقات کے لیے یہ کافی نہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ انہوں نے انگلی سے سمین کی طرف اشارہ کیا۔ سمین کی آنکھوں سے دریا بہہ نکلا تھا۔ کیسا سکون بخش احساس تھا ان کا آج قبول کر لینا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ آج قبول کر ہی لو کہ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہو اور نفرت کا ڈرامہ کیوں کرتے ہو۔ اس بار نگار بھی کھڑی ہو کر انہیں طنز سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، نفرت کروں یا مار کر پھینک دوں، مگر وہ میرا اور سمین کے بیچ کا معاملہ ہے۔ تم اہلیار کوئی اس معاملے میں مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ وہ سرد مہری سے بولتے ہوئے اس بار اہلیار کی طرف مڑے۔ اور تم اہلیار، اگر اس طرح فیصلہ کرتے ہوئے ماں اور بیوی میں ایک کا بھی دل نہیں رکھ پائے تو سارے پچھتاوے اس بار تمہارے نصیب بنیں گے۔ فائق کی چپتی نظر اہلیار کو اب شرمندگی سی ہونے لگی۔ سمین تمہاری بیوی ہے، مگر صرف میری مرضی سے۔ یہ ایک پیپر میرج ہے، بس پیپر میرج۔ اسے اپنی زندگی سے دور رکھو۔ اور آج تو حق جتا لیا، مگر اب میں اس پر تمہارا کوئی حق جتاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ تمہاری پرسنل جائیداد نہیں جسے تم جب چاہو جیسے چاہو یوز کرو، اور آئندہ سے خیال رکھنا، ورنہ ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اسے واپس مبین کے پاس بھیجنے میں۔ میرے خیال سے تمہارے لیے اتنا کافی ہوگا۔ ایک بار یہ مبین کے پاس گئی تو تمہارے فرشتے بھی اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ وہ اسے بہت اچھے سے سمجھا گئے تھے کہ وہ کیا کر سکتے تھے۔ اہلیار اپنے والوں میں بس ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ سمین کی نگاہ فائق صاحب کی نگاہوں سے ملی تھی۔ کیسا شکر کا ایسا محبت بھرا احساس ابھرا تھا اس کے معصوم چہرے پر۔ وہ دل کو سنبھال کر کرسی پیچھے کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ سمین اسی طرح انہیں دیکھتی مڑ کر ڈائننگ روم سے ہی نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی فائق صاحب بھی باہر کو نکل گئے تو ڈائننگ روم میں بس نگار اور اہلیار ہی رہ گئے تھے۔ سب تمہاری غلطی ہے اس آدمی اور اس لڑکی کو سر پر چڑھانے کی۔ دیکھ لیا نا اپنی محبت بھرے مزاج کا اثر۔ غصے سے نگار ٹیبل پر رکھا سامان ہاتھ مار کر گرا کر خاموش بیٹھے۔ اہلیار سے چلا کر بولی۔ باہر نکلتے فائق کے کانوں میں ان کی آواز پہنچی تو وہ وہیں رک گئے، پیشانی پر ہزار بل پڑ گئے۔ جی سب میری غلطی ہے ممی، سب میری غلطی، کیونکہ میں جتنا بھی چاہتا ہوں سب کے دلوں کو جوڑ کر خوش رکھوں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دوں، پھر بھی میں ہی غلط نکل آتا ہوں، سارے قصور میرے ہی کھاتے میں نکل آتے ہیں، میرا محبت کرنا ہی میرا جرم ہے۔ اہلیار کی مسکراہٹ بہت زخمی تھی۔ سامنے رکھی پلیٹ میں چمچہ گھماتے ہوئے اب اس کے چہرے پر بس دکھ ہی دکھ تھا۔ اس کی بات نے فائق کو اندر سے زخمی کیا تھا۔ وہ جانتے تھے اہلیار کتنا حساس ہے، سب کے لیے قصور اس لیے نکلتا ہے کہ تم حد سے زیادہ اچھے ہو، اسی اچھائی میں فائق کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئے ہو، ورنہ وہ جاہل گنوار لڑکی تمہارے قابل تھی۔ نگار کے ہونٹوں سے نکلے یہ الفاظ اہلیار نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ ممی سمین نہ تو جاہل ہے نہ گنوار، آپ بس کریں اس کی بے عزتی کرنا، اپنی بہو نہ سمجھ کر کم سے کم میری بیوی ہی سمجھ کر اسے بخش دیں۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتا تحمل سے بولا، تمہارا دماغ اس ہمدردی کے بخار نے پورا خراب کر دیا ہے، نتیجہ بھگت رہے ہو۔ اب بھی وقت ہے، اہلیار میرا ساتھ دو اور فائق کے اوپر کیس فائل کر دو۔ نگار دانت پیس کر اپنی سناتی پھر سے وہی بات لے کر بیٹھی۔ اللہ کا واسطہ ممی بخش دے مجھے، میں تھک گیا ہوں یہ جائیداد والا راگ سن سن کر، کیا کروں گا یہ جائیداد لے کر؟ جب یہ جائیداد ڈیڈ کے اعتماد کا خون کر کے مجھے ملے، ان سے دغا کر کے نہیں چاہیے مجھے جائیداد، نہیں چاہیے مجھے۔ اہلیار نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نگار کی فطرت جیسے جیسے اس پر کھلتی جا رہی تھی اس کے دل پر زخم ہی لگ رہے تھے۔ اپنی ممی جو کبھی بہت سادہ اور نیک دل لگتی تھی، اب ان کا روپ اس پر کھل رہا تھا، وہ تکلیف میں مبتلا ہو رہا تھا۔ بہت پچھتاؤ گے تم جب وہ آدمی تمہیں اپنا اصلی چہرہ دکھائے گا۔ نگار نے نفرت سے کہہ کر ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ ممی میں بے وقوف نہیں جو اچھے برے انسان کی پہچان نہ کر سکوں۔ وہ میرے ڈیڈ ہیں، ڈیڈ جیسے ہیں۔ وہ سختی سے بولا، ڈیڈ جیسے ہے ڈیڈ نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے نہیں دیکھا، ایک بار بس ایک بار تم نے سمین پر حق جتا کر روب ڈالا۔ باپ والی رگ پھڑک گئی اس کی۔
برداشت نہیں کر سکا وہ، پھر کیسے وہ برداشت کرے گا جب تم دوسری شادی کرو گے؟ اس لڑکی سے تو سمین کو دکھ ملے گا، اور پھر دیکھنا وہ کیسے باپ بن کر اپنی بیٹی کے لیے تمہیں ٹارچر کرے گا، سمین تمہیں پریشان کرے گا۔ اہلیار ابھی کا ابھی اسے طلاق دو اس لڑکی کو، اور باپ بیٹی کو گھر سے باہر نکال پھینکو۔ نگار ہمیشہ سے اتنی خود غرض تھی یا آج اسے لگ رہی تھی؟ اہلیار دکھ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں؟ ایک دم سے اس کے چہرے پر سپاٹ پن آ گیا، بہت کڑواہٹ سے وہ بولا، کیوں تم نے فائق سے ایگریمنٹ نہیں طے کیا تھا اس لڑکی سے دوسری شادی کا؟ نگار نے جلدی سے یاد لانا چاہا، ممی میں بتا چکا تھا اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ قصہ ختم تو ختم۔ اہلیار برداشت سے کہتا ان کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھنے لگا، تم بھول گئے اسے؟ بھولنے کی نہیں، بات شادی کی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس لڑکی کو چھوڑو، تم اس بار میری پسند کی لڑکی سے شادی کرو گے؟ اہلیار نے اس بار انہیں ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہوں۔ میرا دماغ نہیں خراب ہے، ایک شادی کے بعد دوسری بھی کر ڈالوں؟ اب اس کا دل کہہ رہا تھا اپنا سر دیوار پر دے مارے، سب تو تھا ہی، اب یہ شادی کا مسئلہ بھی۔ میں نہیں مانتی اس شادی کو، اور نہ تمہیں ماننے دوں گی، تمہیں سمین کو طلاق دے کر میری پسند سے شادی کرنی ہوگی، نگار قطعیت سے کہتے ہوئے۔ اہلیار نے جبڑے بھینچے تھے، طلاق نہیں دے سکتا میں۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق کا حق صرف ڈیڈ یا سمین کے پاس ہے، اس لیے نہ تو میں نہ آپ اسے کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ اب بھی برداشت سے کام لے رہا تھا، تو اس بار مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ نگار نے اپنے جبڑے بھینچے تھے، آپ کچھ بھی نہیں کریں گی، اور اگر آپ نے کچھ بھی کیا نا تو پھر آپ مجھے کھو دیں گی۔ نگار نے تعجب سے اپنے بیٹے کا ضبط کرتا چہرہ دیکھا تھا۔ اہلیار تم اس لڑکی بس کریں ممی، اب بس کر دیں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، وہ لڑکی ایسی ہے، وہ لڑکی ویسی ہے، ہر وقت یہ سب کہہ کر آپ گھر کا ماحول کیوں خراب کر رہی ہیں؟ وہ الگ میں الگ رہ تو رہا ہوں نا، کوئی حق نہیں جتاتی وہ میری سنتی ہے، میری مانتی ہے، میری مان کر اپنی انا کچل کر سوری تک کر ڈالا اس نے، پھر بھی آپ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، اتنی بے عزتی وہ برداشت کرتی ہے، بلکہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ بس کریں، کب تک اس معصوم کو ناکردہ جرم کی سزا دیتی رہیں گی؟ آخر کب تک؟ وہ بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ یہ سب بول کر اس نے نگار کو انگاروں پر رکھ دیا، مرتے دم تک، جب تک وہ اس گھر میں رہے تب تک میں یوں ہی اسے بے عزت کرتی رہوں گی۔ کان کھول کر سن لو اہلیار، میں اس گھر میں تو اسے بسنے نہیں دوں گی، اتنی نفرت، اتنی زہر۔ اہلیار چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، نگار غصے سے کانپتی اسے گھور رہی تھی۔ ممی آپ نے میرا سارا بھرم، سارے فخر کو مٹا دیا ہے، مجھے غرور تھا آپ پر کہ آپ نفرتوں سے پاک عورت ہیں، آپ اوپر سے جیسی بھی ہوں مگر ایک صاف دل کی عورت ہیں، آپ کسی کا برا نہیں کر سکتی، نہیں سوچ سکتی، مگر مجھے لگتا ہے میں غلط ہوں، میں بالکل غلط، سمین کی سب سے بڑی دشمن آپ ہیں۔ اس کے دکھ سے بولنے پر ایک دم سے نگار کو احساس ہوا کہ وہ بہت غلط کر بیٹھی ہیں، اہلیار کا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آ گئی۔ نہیں ایلی، نہیں، میں اب بھی ویسی ہی ہوں جیسا تم سوچتے ہو، مجھے بس تمہاری پرواہ ہے۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ پیار محبت کی دیوی بن گئی۔ تو پھر بس کریں ممی، مجھے اپنی وہی ممی چاہیے جو کسی سے نفرت نہیں کرتی، جو ہمیشہ اپنے آپ میں گم ایک مضبوط عورت ہے، جو عام عورتوں کی طرح تانے نہیں دیتی، جو جاہل عورتوں کی طرح اپنے سٹینڈرڈ سے نہیں گرتی، جو کسی کا بھی برا نہیں چاہتی۔ اہلیار ان کا شانہ تھام کر بے بسی سے بول رہا تھا، اور ابھی تک باہر کھڑے ان دونوں کی باتیں سنتے فائق صاحب طنز سے مسکرائے۔ نگار اب پھر سے اہلیار کو شیشے میں اتار لیں گی، وہ اپنے بیٹے پر کبھی اپنا اصلی روپ کھلنے نہیں دے سکتی، حقیقت شاید ہمیشہ راز ہی رہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر سمین اور اہلیار کا کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے سوچتے ہوئے وہ سیدھے لان میں آ گئے، سگریٹ کا کش لیتے ہوئے وہ ٹہلتے ہوئے ایک طرف سائیڈ میں چلے آئے، تبھی ان کی نگاہ ایک طرف بنی پورچ کی سیڑھیوں پر بیٹھی چپکے آنسو بہاتی سمین پر گئی تھی۔ آج جن تشکر بھری نگاہوں سے اس نے ان کی طرف دیکھا تھا، برسوں سے لگے زخموں پر جیسے وہ نگاہ مرہم بن گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے قدم نہیں روک پائے تھے۔ جاؤ تم سمین کو بلا لاؤ، ابھی تک اپنے روم سے نہیں نکلی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب جمع تھے سوائے سمین کے۔ سب سے پہلے بڑی ماں کو ہی خیال آیا تھا، انہوں نے ملازمہ کو سمین کو بلوانے کے لیے بھیجا۔
اہلیار بالکل چپ سا بیٹھا تھا، اس کا دل جو دکھا چکا تھا اب کیسے اس کا سامنا کرے۔ ملازمہ سر ہلا کر مڑی تو بڑی ماں نے پھر سے پکار لیا، سنو، اس سے کہنا بڑی ماں بلا رہی ہیں، میرا کہنا سمین نہیں ٹالے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس بار سب کو دیکھا، سوائے نیلم کے کوئی اور نہیں مسکرایا تھا، اہلیار بھی نہیں۔ ایلی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اہلیار کی سنجیدگی آنکھوں میں چھائی بے تحاشا سرخی، کچھ غلط ہوا ہے یہ انہیں اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا۔ جی پھپھو ایک دم فرسٹ کلاس۔ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس نے ممی اور ڈیڈ کی طرف دیکھا، وہ دونوں ہی لاتعلق سے ناشتہ کر رہے تھے۔ بڑی ماں جی سمین بی بی اپنے روم میں نہیں ہیں۔ ملازمہ اچانک ہی بدحواس سی وہاں آ کر گھبراہٹ سے سب کو دیکھ کر بولی، کچھ دنوں پہلے بھی سمین بی بی ایسے ہی غائب ہو گئی تھی اور پھر زخمی سی پچھلے لان میں ملی تھی۔ روم میں نہیں ہیں؟ کہاں گئی وہ؟ سب سے پہلے بدحواس ہو کر اہلیار اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا تھا۔ فائق صاحب اور نگار کو چھوڑ کر سب کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ شروع ہو گیا پھر ایک نیا ڈرامہ، نگار نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ بس اتنا سے ٹوس اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھے، کہیں پھر سے اہلیار سہم سا گیا تھا۔ ایک بار دل پھر ڈر سے سکڑنے لگا، وہ وہاں سے بھاگ کر اسے ڈھونڈنے جانا چاہتا تھا۔ بیٹھ جاؤ ایلی، سمین کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں۔ فائق صاحب کی سنجیدہ مگر پرسکون آواز پر اہلیار نے انہیں دیکھا۔ ڈیڈ کہاں ہے سمین؟ وہ پریشان سا ہوا، اسے مبین لے گیا۔ سمین کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ اسے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، سو میں نے اسے بھیج دیا۔ وہ پرسکون سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے اہلیار کی رنگ بدلتی صورت دیکھے بغیر اسے اطلاع دے رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ڈیڈ، وہ مجھ سے ملے بنا، مجھ سے پوچھے بنا کیسے؟ ہو آر یو اہلیار؟ انہوں نے ایک دم سے اہلیار کو ساکت کر دیا۔ وہ تم سے کیوں پوچھتی؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ رات تمہارے ایسے سلوک کے بعد وہ تم سے پوچھے یا بتانے آتی؟ تم اپنی ماں کو بس سنبھالو۔ اتنا تلخ لہجہ، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھنا چاہتے تھے؟ سمجھانا چاہتے تھے؟ اہلیار چپ سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ بڑی ماں، ثاقب اور نیلم، اب سب کو یقین ہو گیا رات کچھ نہ کچھ ہوا ہے، جو اہلیار اور فائق صاحب کے درمیان پہلی بار تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ مت بھولو اہلیار، وہ تمہاری پابند نہیں کہ جب تم چاہو اسے اپنی مرضی سے وہ کام کروا لو جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے۔ نگار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اہلیار سے سختی سے بات کر رہے تھے۔ خیر مبین بہت یاد کر رہا تھا اپنی بیٹی کو، اس لیے اب وہ وہیں رہے گی، اسے وہاں بہت سکون ملے گا، کیونکہ ایک مبین کی محبت کے علاوہ اسے کوئی اچھے سے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں، بے لوث چاہتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، انسان درد میں انہیں یاد کرتا ہے۔ وہ جو کچھ بول رہے تھے اہلیار سر جھکائے بس ٹوس کے ٹکڑے کرتا ہوا خون ہوتے دل سے سن رہا تھا۔ نیلم، ثاقب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے اور بڑی ماں اپنے ایلی کے درد پر تڑپ رہی تھی۔ اچھا کیا نہ چلی گئی، اب گھر میں سکون سے دن گزریں گے۔ نگار کی تو خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، چہک کر سب کے چہرے دیکھے اہلیار بس ایک نگاہ ان کے خوش چہرے پر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دن بھی بہت سکون سے گزریں گے، ہر وقت کی بے عزتی سے جو بچ گئی ہے۔ فائق صاحب اہلیار کی طرف دیکھ کر مسکرائے، وہ ان سے کیا شکایت کرتا جب وہ خود قصوروار تھا؟ اہلیار کے آنکھوں کی سرخی بڑھ رہی تھی۔